نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي۔ آج ہم لوگ کریں گے النصح خیر خواہی، اس کا مطلب ہے ویل وشنگ۔ خیر خواہ وہ انسان ہے جو خیر چاہتا ہے لوگوں کے لیے۔ النصح اس کا روٹ ہے نون صاد ہا۔ نصح الاصل جو ہوتا ہے شہد صاف کرنا، اور نصح العمل جو ہوتا ہے سنسیئرٹی اخلاص کے ساتھ کوئی چیز کرنا، اور اسی ورڈ سے نصیحت بھی آتا ہے۔ سنسیئرٹی، اخلاص، خیر کی طرف بلانا، اصلاح کی طرف، شر کو روکنا۔ دس از واٹ از ٹرو ہیومینٹی۔ انسانیت یہی ہے، لوگوں کے لیے کنسرن ہونا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی مدد کرنا۔ قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ الاعراف 68۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے جو سارے پیغمبر تھے وہ سارے خیر پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، ان کی خیر خواہی was far reaching even with the enemy, with the Quraysh۔ جو ان کا دعویٰ تھا was not on cursing یا seeking revenge، لیکن profound mercy، profound رحمہ۔ جب بھی ہم نے کسی کے لیے کوئی دل میں خیر کا ارادہ کیے تو ضرور دعا بھی کیا کریں۔ قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ اعراف 62۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی ہی کا نام ہے، الدین النصیحۃ۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے۔ رواہ مسلم۔ خیر خواہی اللہ کے ساتھ کیسے ہم کریں گے؟ اللہ کے ساتھ اس طرح سے خیر خواہی ہوئے گی کہ ہم شرک نہیں کریں۔ We are sincere in our عبادات، we are sincere in believing in the oneness of Allah، توحید پر ہوئیں تو یہ خیر خواہی ہماری طرف سے ہوئے گی۔ قرآن کے ساتھ کس طرح سے خیر خواہی ہوئے گی؟ اس کو صحیح طرح پڑھنا سیکھنا، اس کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا، that will be also خیر خواہی۔ رسولوں کے ساتھ کیسے؟ رسولوں کا جو مشن تھا اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اس کو فالو کر کے۔ اماموں کی طرف کیا خیر خواہی ہوئے گی؟ جب امام جو ہے وہ آپ کو پکارے گا خیر کی طرف تو آپ اس کی مدد کریں گے، اور اگر کسی وجہ سے وہ کوئی غلطی کر لیں تو ان کو ایک بہترین طریقے سے ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ So we see here that leadership is a responsibility and not a struggle for power۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے۔ یہ جو مسلم کی حدیث، جو برائی آپ دیکھیں اس کو ہینڈل کس طرح سے کرنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ guide me if you see a fault in me۔ There was a man from the congregation, he stood up۔ We will guide you with a sword if we see a fault in you۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر کیا that there were people in his community، لوگ ہیں ایسے ان کے ارد گرد who would correct him by force if he strayed from the path of righteousness۔ اگر کوئی چیز غلط ہم دیکھ رہے ہیں کسی میں، best is to directly talk to the person حکمت کے ساتھ۔ اس میں بچے بھی آئیں گے، اس میں ہمارے
سیم ایج والے لوگ بھی آئیں گے، اس میں بڑے بوڑھے جو ایلڈرز ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم اپنے والدین کی بھی اصلاح کریں، سنسیئر ہونا ضروری ہے. فرسٹ اپریشیٹ their رول ان یور لائفز، انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا اس کو اپریشیٹ کریں، اینڈ دین when you address what you have to correct them of, it's really like sprinkling magic dust. اگر میری جو ٹیچر ہے اگر وہ مجھے کریکٹ کرے، میرا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایک عاجزی آنی چاہیے کہ اگر میں غلطی کروں تو بی ہمبل. شروع میں یہ بھاری لگتا ہے، لیکن ایز یو ریئلائز کہ آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، یو ول فیل ہمبل، یو ول فیل دیٹ آپ کی وہ سچی رہنمائی کر رہی ہیں. سب سے بدترین دوست ہماری زندگی میں ہوئیں گے وہ دوست ہوئیں گے جو ہماری غلطیاں ہمیں نہیں بتائیں گے اخلاص نیت کے ساتھ. وی آل ہیو ڈفرینسز، وی آر آل ڈفرینٹ پیپل، لیکن ہمارے پرنسپلز بہت امپورٹنٹ ہیں. اینڈ ایون ان میٹرز آف دیکھیں طلاق، ان ڈیورس بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی خیر خواہی ہونی چاہیے اور بہترین طور پہ جو ہے نصیحت کرنی چاہیے. بیکاز دیر ٹائمز ان آر لائفز وین آگے والا سننا بھی نہیں چاہتا، وہ اور بڑا فتنہ ہو جائے گا اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں. سو بہتر یہی ہے کہ اس وقت آپ خاموشی اختیار کریں، آپ دل میں اس کو برا کہیں اور اس کے لیے دعا کریں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. فار اے منٹ پوز اور سوچیں، میں کیا اپنے لیے چاہوں گی؟ دس از ریئل ایمان. یارڈ سٹک کیا ہے؟ کہ آپ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں جو آپ خود اپنے لیے چاہیں. یہ بخاری کی جو حدیث ہے، اٹس ویری تھاٹ پرووکنگ. ڈو آئی لائک اٹ when I'm let down؟ مجھے کوئی چیٹ کرے، مجھے کوئی انکریجمنٹ نہ ملے، مجھے کوئی اپریسیشن نہ ملے، مجھے کوئی محبت نہ کرے، میری رسپیکٹ نہ کوئی کرے، کیا یہ چیزیں مجھے پسند ہے؟ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہم نے رکھے ہوئے ریلیشن شپس میں، جو چیزیں مجھے نہیں چاہیے کہ میرے سے کوئی آرڈر کر کے بات نہ کرے، کیا میں دوسروں کے ساتھ حکم ایسے بدتمیزی سے بات کرتی ہوں؟ جو انسان ہے نا، دے ویری فریجائل، نازک ہیں. لیکن اس میں ایک چیز بی ویری کیئرفل، بیکاز سم ٹائمز واٹ آئی لائک in material things others might not like. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. یہ جو بخاری کی حدیث ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو بیعت ہے یہ از فرم پرومس اینڈ اٹ مینس ٹو سیل ون سیلف. اور اس میں ہمیں اس حدیث میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پلرز آف اسلام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے. سو دیز آر دا رائٹس آف پیپل، دس از آر دین. نماز بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک چیز جو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اپنے دین کو از خیر خواہی کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے گرجز نہیں رکھنے، اور ان کے ساتھ ہم ایسا رویہ نہ رکھیں جس سے ناگوار رویہ ہوئے. خیر خواہی کی ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے the rights of a Muslim upon a Muslim. اس میں سے یہ بھی ہیں کہ دعوت قبول کرنا، ان کو سنسیئر ایڈوائس دینا جب وہ پوچھا جائے، اور جب چھینکیں تو دعا کریں یرحمک اللہ، اور جب وہ بیمار ہوئیں ان کو وزٹ کریں، جب ان کا فیونرل ہوئے، ان کا جنازہ ہوئے، اس کو بھی اٹینڈ کریں، خاص طور پہ جو مرد ہیں کہ جب وہ بندے پاس ہوئے. سو دیز آر دا رائٹس آف اے مسلم upon a Muslim as well. عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدع بی فاحملنی فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر
فاعلی، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ انہیں کیٹیگوریکلی کہا کہ I don't have a right۔ تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نیکی کی راہ بتائے اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کتنے ہم مگن ہیں اپنی زندگیوں میں، اور کتنی اپرچونٹیز گزر جاتی ہیں جس میں ہم کوئی خیر کے کام میں مشورہ بھی دے دے، وہ نکل جاتی ہمارے ہاتھوں سے۔ سو بیسی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹیویٹ کریں، انکریج کریں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اجر کے لیے ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے ہم نے خیر خواہی کا، دوسروں کی جو مشکلات ہیں، ان کی نیڈز ہیں، ان پہ نظر رکھنا ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کے اخلاق کا ایک حصہ ہے، اخلاص نیت دیٹ اونلی فار اللہ سیک، یہ سارے میں کام کر رہی ہوں۔ سو تھنک ہاؤ یو کین ہیلپ ادرس ود سنسیئرٹی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، جو مسلم کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے کرتے دیکھا جس نے دنیا میں راہ میں آنے والے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ So we see Allah's mercy is extensive, His reward is immense۔ ایک کام اس نے کیا کیا اس انسان نے کہ اس نے وہ درخت کاٹا جس سے لوگوں کو اذیت مل رہی تھی، ان کو پرابلم ہو رہا تھا، اینڈ وہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ ہم ان چیزوں کے متعلق سوچیں کہ اگلے کو اذیت نہیں دینا۔ So we really have to change our attitude, change our indifference جو ہمارے اندر انڈیویجولی اور ایز اے قوم بھی آ چکا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے اور آپ نے سنا کہ کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے کسی اور شخص کی، تو آپ کھڑے ہو کے اس کو ڈیفینڈ کریں۔ اس میں کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی مدد کی جائے گی دنیا اور آخرت میں، دونوں جہانوں میں، اینڈ وی نیڈ Allah's help in both the worlds۔ تو لیکن اگین وہ جو انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے، ہم لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو we must try and defend him and there is a great reward۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ہم بھی ساتھ چلے موک کریں اور اگری کریں اگلے کے کامنٹس میں۔ So instead of focusing on others' mistakes، ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم اس کی کس طرح سے مدد کریں اور اسی طرح سے ہماری بھی مدد ہو جائے گی۔ خود اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھنے اندر کہ کیا میرے اندر خیر خواہی ہے لوگوں کے لیے، ویدر میرے رشتہ دار ہوئے یا اسٹرینجر ہوئے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ مت سوچیں کہ وہ میرے لیے کیا کرتا ہے، یہ ہم نے سوچنا اس حدیث پہ اگر میں نے اس کی پیٹھ پیچھے مدد کی تو اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ And this takes a lot of guts۔ We have to take the stand ourselves۔ بہت ضروری ہے۔ Narrated Abu Huraira رضی اللہ عنہ، the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever relieves the hardship of a believer in this world, Allah will relieve his hardship on the day of resurrection۔ موقع ابھی ہے ہمارے لیے۔ Whoever makes relief for one who is hard pressed, Allah will make things easy for him in the world and in the hereafter۔ Whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults
in the world and in the hereafter. Allah helps the servant as long as he helps his brother. کیا مزاج ہے اسلام کا نا. Basically it's highlighting, ہمیں بتا رہا ہے the merit of fulfilling the needs of Muslims and ان کو کس طرح سے ہم فائدہ پہنچائیں گے, نالج کے ساتھ, ویلتھ کے ساتھ, اسسٹنس کے ساتھ, ایڈوائس کے ساتھ بھی. تو آلویز ریمبر کہ جب ہم کسی کو اس کی شارٹ کمنگس کو ہم ہائڈ کریں تو وی آر ریسپیکٹنگ ہز ڈگنیٹی اینڈ پریویسی. سو ریمبر آلویز ٹریٹ ادرز ود ریسپیکٹ اینڈ پروٹیکٹ دیئر پرسنل انفارمیشن ایز ویل. اٹ از ناٹ اے ریکوائرمنٹ ٹو کنسیل دا فالٹس آف ادرز اگر وہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ نہیں بدل رہا. آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں بدل رہا, پھر تو بلکہ اٹ از بیٹر دیٹ فار ایگزامپل اگر کوئی کرپشن میں ہے, کوئی ٹرانسگریشن میں ہے, یہ ایسا رویہ ہے, تو اس وقت اس کی ان خیمیوں کو چھپانا نہیں چاہیے. ان فیکٹ ایسے معاملات جو ہیں جو ہائر اتھارٹی ہے ان کو بتانا چاہیے, بیکاز ادروائز ہی ول لیڈ people to greater harm. And by hiding his faults, you're encouraging him in his corruption. جب آپ کسی کی اصلاح کریں گے, جب اس کے معاملات کو ایڈریس کریں گے, تو always try and give the person your full attention and use empathetic language. اس کے ساتھ ایسے phrases کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے یہ چیز چھوڑنا, لیکن یہ اس کے فائدے آپ بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کے یہ فائدے آئیں گے. ڈونٹ بی ججمنٹل, آلویز ریمبر ریسپیکٹ باؤنڈریز, کہ ان کا کمفرٹ لیول کیا ہے, کتنا آپ ان کے ساتھ اصلاح کر سکتے ہیں. ہمارا جو دین ہے نا از ناٹ اونلی فار مائی سیلف, ایک دوسرے کی ہم نے اصلاح کرنی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے, کوئی چیز شیئر کرنا, کوئی انسیڈنٹ شیئر کرنا, پلیز ڈو گو ہیڈ. جی فائزہ. دیکھیں, اگر ہمیں کسی کو نصیحت کرنی ہے کوئی اچھے کام کرنے کے, تو پہلے ہمیں خود اچھا ہونا ہوگا, ایک مثال قائم کرنی ہوگی. تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے بعد سوسائٹی میں جا کے اپنے حلقے میں کوئی چیز امپروومنٹ کی سمجھانی ہوگی. تو انڈیویجول بیسس پہ ہم سب کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کی نظر ثانی کریں, اور اس کے بعد پھر اس پیغام کو آگے پھیلائیں جو آپ نے آج سکھایا, ہم نے پڑھا. لیکن یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یور سیلف فرسٹ. ایبسلیوٹلی, اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. جی, اسٹارٹ ود یور سیلف اینڈ یو نیڈ سپورٹ. دیکھیں یہ کام جو چینجز لے کر آنے ہم نے, اس کے لیے سپورٹ, اور اس میں آپ شیئر کریں کہ یہ میں نے کیا پڑھا ہے. اگر آپ اکیلے چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ مشکل کام ہوئے گا. صحیح بات. جی, ہم لوگ جو یہاں پہ پڑھتے کرتے ہمارے یہ ایزی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بتا سکے, کر سکے, مگر جو ہمارے اپنے بہت قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہ اگر آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں رشوت کا یا اس طرح کا, تو آپ وہ ان کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ یہ تو بھائی جل رہے ہیں ہمارے پیسے سے, کچھ تو آپ ویسے بھی ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتے. اور اگر سمجھانا چاہیں تو وہ تھوڑی سی تھاٹس ڈفرینٹ. بس یہ ہے کہ بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں, صرف ان کے ساتھ بندہ کھل کے بات کر سکتا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی چین کو تو درست رکھیں. جی, بس دعا کر کے اور حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تسنیم, آپ کیا کہیں گی؟ ہمارا رویہ سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. جب ہم خود سے اپنے آپ ہوں گے نا نیکی کے کام کی طرف مائل, تو دوسرے کو بھی یہ ہوگا کہ یہ اچھا کام کرتی ہیں اس کے لحاظ سے. جیسے ماسی ہے, اب ہماری آتی ہے جاتی ہے, اس کو ہم کہیں سیڑھی اترتی ہو تو سبحان اللہ پڑھ لو, اوپر چڑھتی ہو تو اللہ اکبر پڑھ لو. تو یہ تھوڑی سی بات اس کو بتائی تو وہ کہنے لگی باجی میرے سے تو آج تک کسی باجی نے یہ بات نہیں بتائی, یہ تو آج پہلی دفعہ میں سن رہی ہوں آپ سے. تو ہر چیز میں یہ ہے کہ ہاں اپنی طرف سے کوشش کی جائے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو وہ ہم کر لیں. یہ ہوتی ہے بات. تو جتنی دفعہ وہ چڑھے گی سیڑھیاں اور وہ پڑھیں گی اللہ اکبر اور اتریں گی تو سبحان اللہ پڑھیں گی, تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ کے لیے لکھا جائے گا. جی فوزیہ. جی, نصیحت کے بارے میں پہلے چھوٹی سی بات کہ جب بھی کسی کو نصیحت کریں تو سب کے سامنے اکثر ہم جو ہیں بغیر سوچے سمجھے پوری محفل میں جو ہے ان سے بات کرنے لگ, گھر میں اکثر ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, تو وہ کبھی بھی نہ کریں.
اور دوسرا میں شیئر کرتی ہوں، جیسے آپ جو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ضرور اپنی بہنوں سے اور بھائی سے بھی کوشش کرتی ہوں کہ شیئر کروں، اور بچوں سے بھی ماشاء کچھ نہ کچھ اللہ، شاید ان کے دل پہ لگ جائے، ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، دیٹس ونڈرفل ونڈرفل۔ جی فراپا آپ کیا کہیں گی؟ میرین سنسیریٹی میں یہ جو حدیث ہے، اتنی چھوٹی سی حدیث یا الفاظ تھوڑے سے ہیں، دوسرے کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہنا، یہ بہت ٹف ہے۔ اور یہ کانسٹنٹلی ریمائنڈر خود کو دینا پڑتا ہے کہ یہ بیسز ہے۔ پھر الدین النصیحہ جو آپ نے بتایا، دین ہے ہی سنسیریٹی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب اگر کسی کی سنسیریٹی کا پتہ ہے تو ہم انسان ہیں نا، کئی دفعہ ہو سکتا ہے اگلا ڈفرینٹلی بات کو بولے، ہو سکتا ہے ہم کبھی ایسے بول جائیں کوئی چیز، پر ایک دوسرے کی سنسیریٹی پہ ٹرسٹ خاص طور پہ دین کے کام میں اور معاملات میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایون فیملی میٹرز میں بہت ضروری ہے۔ سو دین اٹ بیکمز ایزیئر ٹو اوور لک ایچ ادرس فالٹس، بٹ دیٹ ٹرسٹ ول نیڈ ٹو بی گینڈ۔ وقت لگتا ہے یہ سمجھنے میں کہ دوسرا میرے ساتھ واقعی سنسیئر ہے۔ ایک دفعہ یہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سنسیئرٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو دین یو ہیو دیٹ ٹرسٹ، یو نو کہ جو میرے لیے یہ نصیحت کی جا رہی ہے یہ میری بہتری کے لیے ہے۔ رضا؟ مین بات ہے جب آپ دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے نا، جیسے ایک یہ حدیث ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی اس کو آمین کہتے ہیں، تو اس میں سنسیئرٹی کے ساتھ اگر ہم یہی سوچ کے بھی کسی کے لیے اگر اچھا کریں گے تو آئی تھنک کافی پازیٹیو فیلنگز ہر طرف سوسائٹی میں ہو جائیں گی۔ جی بالکل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔